اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم کی جانب سے فاصلاتی درس و تدریس میں آپ تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ آپ کی درسی کتاب سریر حامہ، جس میں عنوان آپ کا ہسپتال، جس کا دوسرا حصہ اب ہم پڑھیں گے، جس میں سبق کا تعارف بتاتی چلوں کہ مشقی سوالات آپ اس میں انفرادی طور پہ حل کر سکیں گے۔ الفاظ سے بامعنی جملے، الفاظ مترادف، متضاد الفاظ، اسم صفت کی اقسام اور جملوں کی درست ترتیب بنا سکیں گے۔ اخلاقی سبق آپ پہلے حصے میں سمجھ چکے ہیں کہ اپنے فرائض منصبی پوری دیانتداری سے ادا کیے جائیں۔ سبق کا تعارف بھی آپ پہلے حصے میں کر چکے ہیں۔ یہاں مختصراً آپ کو اس کا بتاتی چلوں کہ صحت و صفائی کے اصولوں کے حوالے سے یہاں وضاحت کی گئی ہے، اور اگر صحت و صفائی کے اصول نہ اختیار کیے جائیں، نہ اپنائے جائیں تو کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں مختصراً بتایا گیا ہے۔ اہم نکات میں سبق کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے کہ سبق میں کیا موضوع ہے اور اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ سبق کی بلند خوانی پہلے حصے میں آپ کر چکے ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ سبق کے مشقی سوالات کریں گے، جس کے پہلے حصے میں آپ کو جو پہلا سوال دیا گیا ہے وہ ہے مختصر سوالات کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں، جو آگے ویب کی شکل میں آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 2 میں آپ نے الفاظ و محاورات کے معنی لغت میں تلاش کرنے ہیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جملہ سازی کے حوالے سے آپ کو سمجھایا جائے گا، اور جملوں کو الفاظ کی ترتیب درست کر کے آپ نے دوبارہ تحریر کرنا ہے۔ آپ نے یہ ترتیب فعل، فاعل اور مفعول کی ترتیب کو ذہن میں رکھ کے کرنی ہے، جو آپ سیکھ چکے ہیں اردو زبان و قواعد میں۔ جملوں کو مناسب الفاظ کی مدد سے آپ مکمل کیجئے۔ الفاظ کے متضاد یعنی ان کے الٹ تحریر کریں گے، ان کی ضد تحریر کریں گے۔ الفاظ اور متضاد کے حوالے سے بھی آپ کو آگے سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد الفاظ کے مترادف یعنی کہ ہم معنی الفاظ تحریر کریں۔ جملوں کو آسان فہم انداز میں تحریر کریں۔ یہاں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ مشکل ہیں، آپ ان کو آسان لفظوں میں لکھیں گے، جیسے چینی سے بنے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے۔ چینی سے بنے یہ ظروف یعنی یہ برتن 100 برس پرانے تھے، یعنی 100 سال پرانے تھے۔ اسی ترتیب سے آپ باقی الفاظ کے بھی آسان معنی لکھیں گے اور ان جملوں کو مکمل کریں گے۔ سبق میں سے صفت ذاتی، صفت مقداری اور صفت عددی کی 3 مثالیں تلاش کر کے تحریر کیجیے۔ صفت ذاتی، عددی اور مقداری کی تعریف آپ کو آگے سمجھائی جائے گی تاکہ آپ اس کو بہترین طریقے سے حل کر سکیں۔ آپ سابقے اور لاحقے کے استعمال سے واقف ہیں۔ یہاں آپ کو بتایا گیا ہے کہ الفاظ کی مدد سے لاحقے الفاظ میں سے لاحقے الگ کیجیے اور ان سے 3 الفاظ بنائیے۔ 3 الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں، ان میں سے آپ نے لاحقے الگ کرنے ہیں اور ان سے مزید 3 الفاظ بنانے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے اہم نکات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ کا سوال نمبر 1 مختصر سوالات پہ مشتمل ہے، جن کے جوابات بھی آپ نے مختصر ہی دینے ہیں۔ یہ اہم نکات کی مدد سے آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ آپ من یہی اہم نکات نہ لکھیے گا، بلکہ اپنے الفاظ کا استعمال کر کے ان جوابات کو بہترین شکل میں تحریر کیجیے گا۔ جملے کا تعارف بتاتی چلوں۔ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے اس مجموعے کو جملہ کہتے ہیں، جس سے پورا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جملہ سازی کیا ہے کہ جملہ سازی میں درج ذیل اسلوب کو ذہن میں رکھا جائے کہ ہمیشہ جو لفظ جملہ بنانے کے لیے مخصوص کیا گیا ہو اسے مرکز میں تصور کیا جائے، اور ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے جو اس کے اول الذکر یعنی پہلی اور آخر الذکر یعنی کہ بعد میں استعمال ہو کر جملے کی آسان اور بہترین تحلیل کا باعث بنے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو لفظ رحمت دیا گیا ہے اور کہا جائے کہ اس کا جملہ بنائیں، تو آپ درج ذیل ویب کی مدد سے باعث رحوبی ایک جملہ تحریر کر سکتے ہیں۔ ویب آپ کو بتاتی چلوں۔ دیکھیں، رحمت لفظ موجود ہے، آپ اس کے اول اور ذکر کوئی ایک لفظ لکھ کے اور آخر اور ذکر کوئی لفظ لکھ کے اس کو ایک بہترین جملہ بنا سکتے ہیں۔ اب اگر میں رحمت سے پہلے لفظ سراپا لکھوں اور اس کے آخر میں لفظ ہیں لکھوں تو ایک بہترین جملہ ہمارے سامنے آتا ہے، سراپا رحمت ہیں۔ پھر اگر میں رحمت سے پہلے لفظ یہ اللہ کی لکھوں اور اس کے آخر میں ہے لکھ دوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی ترتیب سے آپ تمام الفاظ کو جملوں میں تبدیل کر سکتے ہیں اور بہترین جملے بنا سکتے ہیں۔
اس کے بعد الفاظ اور متضاد کی تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتی چلوں کہ متضاد لفظ ضد سے ماخوذ ہے، ضد سے نکلا ہے، اور ضد کا مطلب ہے مخالفت یا الٹ۔ آپ بچے ہمیشہ متضاد اور مترادف میں فرق بھول جاتے ہیں۔ آپ متضاد کو مترادف سمجھ بیٹھتے ہیں اور مترادف کو متضاد۔ اس میں بہت واضح فرق ہے کہ متضاد ہمیشہ ایک لفظ کی ضد ہوتا ہے، اس کے اضداد میں شمار ہوتا ہے، جبکہ مترادف ہمیشہ اس لفظ کے حامی ہوتا ہے، اس جیسا لفظ ہوتا ہے۔ اور ضد کا مطلب مخالفت یا الٹ ہے، لہٰذا متضاد الفاظ سے مراد ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ مزید وضاحت کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ اگر لفظ عالم ہے تو اس کی ضد جاہل ہوگا، اس کا متضاد جاہل ہوگا، لیکن اس کا مترادف عالم سے ہی ملتا جلتا کوئی لفظ ہوگا، یعنی دانا یا سمجھدار۔ اسم صفت کے اقسام یہاں آپ کو سوال کی شکل میں بتائی گئی ہیں کہ صفت ذاتی، عددی اور نسبتی کی آپ نے مثالیں دینی ہیں۔ تو آپ اس کی ساری اقسام سے اگر واقف ہوں گے تو آپ اس مثال کو بہترین طریقے سے دے سکیں گے۔ اسم صفت کی 4 اقسام ہیں، جن میں پہلی صفت ذاتی ہے، جو اسم صفت اپنے موصوف کی ذاتی صفت کو بیان کرے، مثلاً اپنے موصوف کی وہی صفت بیان کرے جو اس میں بدرجہ اتم موجود ہے، وہ اس میں ذاتی طور پہ موجود ہے، تو وہ اسم صفت ذاتی ہے۔ یعنی ایک لڑکا اگر بہادر ہے تو وہ اس کی ذاتی صفت ہے، تو اگر بہادر لڑکا اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، بہادری اس کی بیان کی جا رہی ہے، تو وہ اس کی صفت ذاتی تصور ہوگی۔ صفت نسبتی یعنی تعلق ظاہر کرنے والی نسبت، وہ اسم ہے جو اپنے موصوف کی وہ صفت بیان کرے جو کسی شخص، چیز یا جگہ سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی کسی کی اپنی صفت بیان کرنا تو اس کی ذاتی صفت ہوگی، لیکن کسی نسبت سے کسی کی صفت بیان کی جائے تو وہ اس کی نسبتی صفت ہوگی۔ اگر ہم لڑکے کو صرف بہادر نہ کہیں بلکہ پاکستان کا بہادر لڑکا کہیں تو وہ اس کی اب ذاتی صفت نہیں رہی، بلکہ پاکستان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے بہادر لڑکا ہے، تو یہ صفت نسبتی بن گئی پاکستان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔ صفت عددی، اسے کاؤنٹیبل بھی کہتے ہیں، وہ اسم صفت ہے جو کسی چیز کی تعداد بیان کرے، اور اس میں جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ صفت اور جس کی تعداد بیان کی جاتی ہے وہ موصوف ہوتا ہے۔ مثلاً 5 کتابیں میں 5 صفت عددی ہے اور کتابیں اس کا موصوف ہے۔ صفت مقداری، وہ صفت جو کسی موصوف کی مقدار، جسامت یا ناپ ظاہر کرے۔ مثلاً 2 کلو کھجور میں 2 کلو صفت ہے اور کھجور اس کا موصوف ہے، تو ایسے صفت جو کسی کی مقدار کو واضح کر رہی ہو وہ صفت مقداری، جو کسی کی تعداد کو بیان کر رہی ہو وہ عددی، جو کسی تعلق کو بیان کر رہی ہو وہ نسبتی، اور جو صرف اپنی صفت بیان کر دے وہ ذاتی کہلاتی ہے۔ آپ نے انہی مثال کو ذہن میں رکھ کے صفت نسبتی، عددی اور ذاتی کی مثالیں اپنے درسی کتاب کے جو سوال آپ سے پوچھا گیا اس میں تحریر کر دینی ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے علامات صفت اقسام تحریر کی گئی ہیں۔ صفت ذاتی، بہادر، شریف، نیک، معمولی۔ صفت نسبتی، پاکستانی فوج، ترکی ٹوپی، افریقی ہیرے، عربی لباس۔ صفت عددی، 5 بندے، 2 روپے، 7 لڑکے، 10واں سال۔ صفت مقداری، 2 کلو، 1 پاؤ، تھوڑا سا، کچھ روٹیاں۔ تحریری کام، اپنی کتاب میں سوالات 4 تا 9 آپ تحریر کریں گے اور سوال 1، 2، 3 اپنی نوٹ بکس میں تحریر کریں۔ کامیابی کا معیار، سبق میں دی گئی معلومات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں خوش خط لکھیں۔ الفاظ سے بنائے گئے جملے بامعنی، گرامر کی روح سے درست اور کلاس کے معیار کے مطابق ہوں۔ متضاد، مترادف اور قواعد کی روح سے اسم صفت کی اقسام کو اچھی طرح سمجھ کر سوالات حل کیے جائیں۔ یہ آپ کی درسی کتاب کا یہ آپ کا سبق، اس ہفتے کا سبق تھا جس کا دوسرا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش آئے یا کچھ سوال سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔